خلیفہ ثانی عمر کے زمانے میں لوگوں کو مواجب دیے جاتے تھے اور اس کی تقسیم بھی آپ بڑی عجیب آئی، وہ بھی قوم پرستی کی بنیاد پر، یعنی جو عرب تھا اس کو الگ پیسے ملتے تھے، جو عجم مسلمان تھا اس کی مقدار الگ ہوتی تھی، جس نے کسی جنگ میں شرکت کی اس کو تھوڑے زیادہ پیسے ملتے تھے، جو کسی بڑی شخصیت کا رشتہ دار ہے اس کے مواجب الگ تھے۔ کوفے میں 4 طرح کے مواجب تھے، یعنی 40,000 درہم دیے جاتے تھے، بعض کہتے ہیں 4 لاکھ۔ ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا اگر ایک مثال کے طور پہ پنڈی ہے، پنڈی کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، ان حصوں میں بھی برابر تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، کچھ عرب رہتے تھے، کچھ عجم رہتے تھے، کچھ بہت بڑی حیثیت رکھنے والے تھے، ان کے قبیلوں کو بلایا کہ اگر تمہارے حصے میں سے مثال کے طور پہ یہ کمیونٹی ہے، یہاں پہ 100 گھر ہیں، اگر ان 100 گھروں میں سے ایک بھی بندہ حسین ابن علی کی مدد کے لیے گیا تو فرمایا 100 کے پیسے ختم کر دیں گے۔ تو امام فرماتے ہیں یہ عالم تھا کوفے میں کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر بیٹھتے تھے، کہیں فلاں گھر والا امام حسین کی مدد کے لیے نہ جائے، کیونکہ وہ گیا تو پیسے تو ہمارے کٹیں گے نا، اس کا کیا ہے، وہ تو چلا جائے گا۔ اس طرح گھروں پہ چوکسی دی جاتی تھی، نگرانی، اسی لیے رات کے اندھیرے میں جناب حبیب ابن مظاہر نکلتے ہیں اور امام حسین کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ یہ عالم تھا کوفے کا کہ غلام حبیب پہ شک کرتا ہے کہ اگر میرا آقا نہیں آیا میں تم پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو سوچنا یہ ہے کہ کہیں وہ عادتیں میرے وجود میں تو نہیں ہیں، کل امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو امام کیا بنائیں گے؟ حکومت بنائیں گے نا۔ یہ میں نے 30 سال 40 سال 50 سال اپنی زندگی گزار دی، کیا میں نے دیکھا میرے دل میں کون سی چیز زینت ہے؟ کیوں مومن کے لیے خمس دینا اتنا مشکل ہے؟ یہ پروف کرتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ امام فرماتے توڑ اس کو، نہ تو پیسہ لے کر جائے گا نہ تو یہ جسم لے کر جائے گا، سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے جائے گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتے، آج یہ عالم ہے، مجھ جیسا مولانا کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتا، امام زمانہ کیسے جائیں گے؟ مجھے کیوں امام حسین صرف فرش عزا پہ یاد ہوتے ہیں؟ مجھے کیوں اپنی بیٹی کی شادی میں مولا یاد نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں بیٹے کی شادی مولا حسین یاد نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں اس فیشن میں امام یاد نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں اپنی یونیورسٹی میں امام زمانہ یاد نہیں ہوتے؟ کہ امام صرف مجلس کے لیے ہے۔ پھر اس معاشرے میں اور اس کرسچن معاشرے میں کیا فرق ہوا جن کو عیسیٰ صرف چرچ میں نظر آتا ہے، اب امام حسین صرف مجلس میں یاد آتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا کیسے شادی ہو؟ یعنی آج مومن کے لیے امپاسبل ہو گیا، مولانا رشتہ دار نہیں آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے سادہ شادی کی؟ اچھا سادہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شادی، اور مزے والی شادی کا مطلب یہ شیطانی شادی ہو۔ تو تم کس کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ یہ حدیث ان کے لیے تو یاد آتی ہے جنہوں نے سیدہ کے گھر کو آگ لگائی کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی۔ آج مومن یہ سوچے میری شادی سے بیوی راضی ہے، میرے کردار سے بیوی راضی ہے، میری نماز سے بیوی راضی ہے، بیوی یہ سوچے میرے اخلاق سے میرا شوہر راضی ہے، بیٹا یہ سوچے میرے کردار سے میرا والد راضی ہے۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پزلز کی طرح جمع کریں گے تو ایمان کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ ایمان ایک گلاس نہیں ہے کہ آپ کو پلا دیا جائے، پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا کہ بس جس نے اسلام کا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح جس کے پیچھے چلے۔ بھائی ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے، کیسے ہم ہدایت پائیں گے جب خود کہتا ہے صراط مستقیم راستہ ایک ہے، اس راستے پہ چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ اور یہ راستہ خدا نے بڑا واضح کر کے آپ پہ بیان کر دیا، یہ راستہ اہل بیت کا راستہ، یہ راستہ اولیاء کا راستہ۔ یہاں پہ نہ قوم پرستی، نہ نسل، نہ رنگ، نہ ذات، نہ جات ہے، یہاں اہمیت اس کی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کامیاب وہ ہے جس نے تقوی الہی کو اختیار کیا، اور تقوی صرف لفظ نہیں ہے، تقوی ایک سوچ ہے، تقوی آزادی کا نام ہے، تقوی فریڈم کا نام ہے۔ انٹرنل آزادی کو حاصل کرو، انٹرنل غلامی سے بچو کہ مولا علی جنگ احد سے واپس آتے ہیں، بدن سے خون بہ رہا ہے اور بدن پارا پارا ہے، رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ فرماتے یا علی ابھی تو جہاد اصغر کر کے آیا ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ وہ علی جس کے بدن سے خون نکل رہا ہے، یا رسول اللہ وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمائے وہ جہاد نفس کا جہاد ہے۔ جب تک اپنے وجود پہ انسان کنٹرول نہیں کر لیتا، فرمائے تب تک یہ بندے خدا بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا۔